گستاخی سے پیدا ہو، نہ اہل بیت کے بغض میں سنا ہو. یہ سنی کی پہچان ہے. ہاں، اور یہی ہمارے حضور نے ہمیں درس دیا. بے شک میرے حضور نے جہاں اولاد کو بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے اپنی اولاد اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جو کہا ہے نا حضور نے، ساتھ میں یہ بھی فرمایا صحابی کا نجوم من اقتدیتم اہتدیتم. ہاں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حضور کے صحابہ کے خلاف کبھی بکواس نہیں. جو بکواس کرے اس کا جبڑا پکڑ لو، اس سے کہتے جو برائی کرنے نہیں بلایا تو ہمیں حسین کی تعریف سنا، مولا علی کی تعریف سنا، سیدہ فاطمہ کی تعریف سنا. تیرے منہ سے برائی سننے کے لیے ہم نے نہیں بلایا تجھے، ہاں تعریف سنا. تو یہ کہہ کہ لوگ آج لوگوں کو ایمان پہ قبضہ کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں. بھائی کامیاب وہ نہیں ہے جس نے 4 منزلہ مکان بنا لیا. کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس 20 ٹرک ہیں یا 10 میلیں ہیں. کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان قبر میں بچا کے لے گیا. وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو ایمان بچا کے لے گیا. ہاں، اگر ایمان نہ بچا تو دنیا کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے. اس لیے ایمان کی حفاظت کریں. کوئی بھی آ کے دھوکہ دے، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے خلاف بھونکے، اس کو بھی الگ کر دو. اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کبھی ابو بکر حسنین کو کاندھے پہ بیٹھاتے تو پیر سینے پہ لگتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا ہے کہ شہزادے کو سینے پہ بیٹھائے، کاندھے پہ بیٹھائے، وہ پیر سینے پہ لگ رہے ہیں. کہنے لگے یہ تو ابو بکر کا سینہ ہے، میں نے ان پیروں کو تو مصطفیٰ کے سینے سے لگتے دیکھا ہے. کیا کہنے. یہ عزتیں انہوں نے کی ہیں، یہ پیار انہوں نے کیا ہے. اور اللہ اکبر، پوری زندگی آپ کی زندگی گزری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کے ماں باپ سلامت رہیں. اگر چلے گئے دنیا سے تو اللہ ان کو جنت عطا فرما دے. جاتے جاتے ایک بات اور کہہ جاؤں، یہ جو بھیڑ کی چال ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو، جدھر کوئی ایک چل دیتا ادھر کوئی سب چل دیتے. ہاں، اگر میت ہوئی تو پھٹ سے جاتا پیٹی خرید لاتا 30 بھروں کی، اور مسجدوں میں رکھے دھول چڑھ رہی، جگہیں نہیں بچی مسجدوں میں. جسے دیکھو پیٹی لا رہا، جسے دیکھو پیٹی لا رہا. پارے گھن رہے رکھے یار، ان کے پڑھنے کی باری نہیں آ رہی ہے، لیکن پیٹی ہر تیسرے دن نئی پیٹی، ہر تیسرے دن نئی پیٹی. مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ آپ پیٹی لا کے رکھے تاکہ بندہ قرآن پڑھے تو اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو ملے. یہی تو مقصد ہے نا. تو مجھے بتائیے، اگر 2-4 دن نئے پارے سمجھ کے کسی نے نکال کے پڑھ بھی لیا تو ان پاروں کے باروں میں کیا کہو گے جو 20 سال سے رکھے ہوئے گھن رہے ہیں؟ ان کے پڑھنے کا نمبر آ رہا ہے، بہت سیدھا ہو گئے پارے. کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا یا اللہ تو نے کن لوگوں میں رکھ دیا مجھے؟ آج 6 مہینے ہو گئے کسی نے مجھے کھول کے میری گرد تک صاف نہیں کی. کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا رب سے؟ کیا قرآن نہیں کہتا ہوگا یا اللہ یہ خریدنے والا کون تھا جو یہاں لا کے چھوڑ گیا؟ بھائی ایصال ثواب ہی اگر مقصد ہے اور کوئی انتقال کر گیا ہے تو اگر بستی میں کوئی مدرسہ ہو، بستی میں نہ پڑوس میں کوئی مدرسہ ہو، اس میں جایا کرو. محتمم پرنسپل اس سے جا کے پوچھا کرو کہ آپ کے مدرسے میں اگر کوئی ضرورت مند بچہ ہو تو بتائیے. اگر سردی میں اس کے پاس بستر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک گدا میری طرف سے ہو جائے، لحاف میری طرف سے ہو جائے. اگر کسی بچے کے پاس غریب کا بچہ ہے نا، اکثر ہوتے مدرسے میں غریب کے بچے ہیں، امیروں کے تو خواب MBBS کے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی کب ہے؟ ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی نہیں. تو یہ غریبوں کے اکثر بچے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ماں کا وصال ہوا ہے تو کوئی جیکٹ لو، مدرسے چلے جاؤ. کسی بچے کا ہاتھ پکڑو، مارکیٹ لے جا بیٹے، خرید، جوتے خرید، موزے خرید، جیکٹ خرید. اللہ کی قسم جب وہ پہن کے اسے پڑھے گا وہ گرمائی اس میں آئے گی، اور وہ مسکرا کے جب قرآن پڑھے گا، کوئی دعا کرے نہ کرے، ادھر طالب علم کا دل خوش ہوگا، ادھر اللہ رحمت کے دروازے تیرے مرنے والے کی قبر میں کھول دے گا. بے شک یہ کام کیا. جس کو دیکھو پیٹی لے آ رہا ہے، جسے دیکھو پیٹی لے آ رہا ہے. کبھی کبھار. اور دوسری بات، اللہ توفیق دے تو ایصال ثواب ہی کی تو نیت ہے. کسی بھی طالب علم کو جاؤ، اس کی جیب میں پیسے ڈال دو، کتنوں پہ ناشتے کا خرچہ نہیں، اپنی طرف سے لگا دو. اور میں نے تو اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں، اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی کہ جس گھر میں روٹی کے لالے تھے نا، انہوں نے ایک پڑھنے والے کو اپنے گھر پہ لگا لیا کہ حضرت جی ایک قرآن پڑھنے والا بچہ ہمارے گھر لگا دیں، ہم اسے کھانا کھلانا چاہتے ہیں. تم سوچ بھی نہیں سکتے
تمہاری محنت سے اللہ اتنا نہیں اتارتا جتنا قرآن پڑھنے والے کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ اتار دے گا. ایک تو قرآن والا، دوسرا مہمان، تیسرا بھوکا. 3 نسبتیں اس کے پاس ہیں. اور بھوکا تو اگر کتا بھی ہو اسے کھلا دو، اللہ قبول کر لے تو جنت مل سکتی ہے. اور پھر یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے، یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان. ہو مہربانی کرو، قرآن پڑھنے والوں کی عزت بھی کیا کرو، قدر کیا کرو ان کی. حضرت امام عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن خواب میں تھے، سو رہے تھے، خواب میں حضور آ گئے. خواب میں حضور آ گئے تو یہ راز کب کھلا؟ جب ایک دن درسگاہ میں پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے شاگرد کہنے لگے حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ جب اتنی بات کہی نا تو کہنے لگے یہ راز ہے. تو بچے کچھ بڑے منہ چڑے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے قریبی استاد کے لگے ہوئے کہ نہیں بتاؤ گے تو جائیں گے کہیں. کہ اچھا پوچھو گے ضرور. کہا ہاں. فرمانے لگے ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں حضور آئے، مجھ سے فرمانے لگے میرے قاری ذرا قرآن پڑھ کے سنا. کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضور نے اپنے لب لگا کے میرے لبوں کو چوما. فرماتے جس دن سے حضور نے چوما گئے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مجھ کو عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے. ہاں تو یہ ان کی شان ہے، اور یہ قیامت کے دن بھی پتہ چلے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. فرشتے کہیں گے کیسے پتہ چلے گا یا اللہ یہ قرآن والا؟ فرمایا منہ سونگو، جس کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگا. تو یہ ان کی شان ہے، ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے. بندہ کہتا تھا امام صاحب ہی تو ہے، امام صاحب ہی تو ہے. بھائی امام ہے کوئی چپڑا سی تھوڑی ہے، امام صاحب ہی تو ہے. تو یہ امام جو ہے مصطفیٰ کی مسلح کا بھی وارث ہے، اور وارث کا مالک کو سب پتا ہوتا. یہ یاد رکھیے، بادشاہ کو وزیر کی سب خبر ہوتی ہے. کس نے کیا کھلایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے، کس نے کیا سنایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے. یاد رکھنا جو علماء کی، ائمہ کی، قرآن والوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. سب سے پہلی سزا تو یہ رکھی ہے اللہ نے کہ جو علماء کی مخالفت کرے گا 7 پشتوں تک اللہ اس کے خاندان سے علم اٹھا لیتا ہے. یہ چھوٹی سزا نہیں ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے. یہ سزا اس سے پوچھو جو موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور 4 بیٹے سامنے ہو اور کسی بیٹے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. اس سے پوچھو کتنا بڑا آج وہ منحوس ہو کے دنیا سے جا رہا ہے. سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ جس کو خدا نے 4 بیٹے تو دیے لیکن ایک بیٹا بھی قرآن کی خدمت میں نہ لگا سکا. سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس لیے کہ یہ فکر کب ہوگی؟ جب سانسیں رکیں گی تب کہے گا ہمارا بھی تو حساب الٹا ہے. زغم بھائی ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، وہ آئی سی یو میں رکھا تو یہ جوس کی تھیلی لے کے جا رہے ہیں، 1 درجن کیلے، 1 کلو سیب. کس کے لیے بھائی؟ وہ تو آئی سی یو میں رکھا ہے تو یہ پھل پہ پھل لے کے جا رہا ہے. مگر وہ دیکھتا ضرور ہے، کچھ بول تو نہیں سکتا. وہ دیکھنا اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے. تمہارے جوس دیکھ کے روتا ہے، وہ تمہارے پھل دیکھ کے روتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہائے میں انہیں کھا نہیں پا رہا ہوں، ہائے میں انہیں پی نہیں پا رہا ہوں، اس لیے نہیں. وہ اس لیے سوچ رہا کاش تم اس جوس کی جگہ کوئی میرے لیے قرآن کا قاری بلا لائے ہوتے، کوئی سورہ رحمان کا پڑھنے والا لے آئے ہوتے، کوئی سورہ یاسین والا لے آئے ہوتے. لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ جوس لے کے جا رہے ہیں لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں جا رہا. لیکن وہ نصیب والے ہیں جن کے خاندان میں حافظ ہے، جن کے گھر میں قاری ہے. پھر بندہ بے بسی کی موت نہیں مرتا. پھر سانسیں اٹکتی ہے نا تو بیٹا کڑوٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ابا اداس نہ ہونا، جو زندگی تو نے میرے لیے لگائی آج اس احسان کا حق ادا کرنے کا دن آ گیا ہے. ابا بے بسی کی موت نہیں مرے گا. تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا، مزدوری کر کے قرآن پڑھایا، لوگوں کے دھکے اٹھا کے قرآن پڑھایا. تو نے لوگوں کی گالیاں سنی لیکن مجھے قرآن کی ڈیوٹی سے نہیں ہٹایا. تو نے دھوپ میں مزدوری کی لیکن مجھے ٹھنڈ میں رہنے دیا. تو نے بارش میں مزدوری کی لیکن مجھے قرآن سے الگ نہ کیا. تو نے سردی کے موسم میں بغل میں ہاتھ دے کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دی لیکن کبھی مجھے مدرسے سے نہیں نکالا. باپ آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے تو نے مجھے آج تیار کر کے کھڑا کیا
تھا، اے باپ آج تیرا بیٹا حق ادا کر کے دکھائے گا. اب بیٹے نے پڑھنا شروع کیا ہے تو صرف سانس کے ساتھ قرآن نہیں رکا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی زبان چل رہی ہے، کفن دیا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، جنازہ چل رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، حساب ہو رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. سب چھوڑ کے آ گئے، لیکن بیٹے نے مسکرا کے کہا باپ اداس نہ ہونا، یہ تو دنیا والے تھے، میں قرآن والا ہوں. ان کی یاری یہاں تک تھی اور میری یاری قبر تک نہیں. میں اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک اللہ تجھے جنت کا پروانہ عطا نہیں کر دے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے بیٹے کو قاری بناؤ، بیٹوں کو عالم بناؤ، بیٹے کو دین کی لائن میں لاؤ. ہم یہ نہیں کہتے مت پڑھاؤ، ہندی انگلش پڑھائیے، لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر بعد میں بناؤ، مصطفیٰ کے دین کا عالم پہلے بناؤ. ہاں یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ڈینگو چلا نا تو ڈاکٹروں نے پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگایا. ہاں پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگائی. یہ لوٹ خسوٹ ہیں جو کچھ نہ تھے، جنہیں 6 مہینے ہوئے تھے پریکٹس کرتے ہوئے، انہوں نے بھی بلڈنگیں بنا لی. اعتراض بلڈنگوں سے نہیں، سوال یہ ہے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ دھوکہ نہ کر. کاش اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو سوئی لگانے جاتا نا، اگر غلط دوا ہوتی میرے نبی کا فرمان روک دیتا کہ تجھے حق نہیں کسی کو تکلیف دے. خدا کی قسم تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھتا، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا. اور یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر کینسر کے مریض کو بھی تو ہاتھ لگا دیتا نا تو تیرے ہاتھ میں سوئی ہوتی، زبان پہ قرآن ہوتا، ادھر قرآن کام کرتا ادھر سوئی کام کرتی، اللہ کینسر کو بھی قرآن کی برکت سے ختم فرما دیتا. آج کھانسی میں انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ معاف فرمائے. بھائی دین ضرور بچوں کو سکھاؤ، دین سکھائیے بچوں کو، قرآن سکھائیے. خاص کر کے آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہو نا تو انہیں دین سے جوڑیے. ہماری مائیں 8 سال تک تو یہی کہتی ہیں ابھی میرے بچے نے دیکھا ہی کیا ہے نا، سمجھ جائے. 14 سال کا اونٹ ہو گیا کہ نہ ابھی کچھ دیکھا ہی نہ، ابھی عقل آ جائے گی نا. پرورش 14 سال کے بعد نہیں، پرورش تبھی شروع ہو جاتی جب بچہ ماں کی شکم میں آتا ہے. جب ماں کے شکم میں آتا تبھی سے، اور جب دنیا میں آ جائے اور شعور اس کو ہو جائے نا پھر اسے دین سے جوڑو، اسے بسم اللہ یاد کراؤ، کلمہ شریف یاد کراؤ، تاکہ اگر مر جاؤ تم تو جہاں تمہارے جنازے میں بڑے بڑے قاری آئیں، مولوی آئیں، بڑے بڑے عالم آئیں، وہاں ساتھ میں گھر والوں سے کہہ کے مرنا کہ میری قبر پہ میرے 5 سال کے بچے کو بھی بھیج دینا. یہ بھی ہاتھ اٹھائے گا. ہو سکتا ہے کسی عالم کی دعا رد ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی قاری کی دعا رد ہو جائے، لیکن جب چھوٹا بچہ تیرا ہاتھ اٹھائے گا نا وہ چھوٹی زبان توتلی زبان سے کہے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ لیٹا ہے، اسے بخش دے. اللہ کی قسم رب کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی. آواز دے گا فرشتوں واپس لوٹ آؤ، حساب کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بے حساب اپنے بندے کو بخش دیا ہے. اگر فرشتے کہیں گے کیسے، رب فرمائے گا اس کی قبر کے اوپر 5 سال کا اس کا بیٹا کھڑا ہے، اس نے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میرے باپ کو بخش دے. کہ یہ بچہ مجھ سے کہے میرے باپ کو بخش دے اور میں اسے نہ بخشوں، یہ میری رحمت کو گوارا ہو نہیں سکتا. کبھی بچے بھی قبر پہ لے جائے، بڑے بڑے تو دعائیں کریں گے، بچوں سے دعائیں کریں. بس مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.